اور وقت تو ہو گیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں، اور سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے نبیوں کی باتیں، اور موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم لیکن السلام۔ چونکہ آج یوم علی ہے تو آج ہم حضرت مولا کائنات کی شخصیت پہ گفتگو کریں گے۔ اچھا، باتیں بہت سی ہم اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کے ساتھ سنتے بھی رہے، بولتے بھی رہے، آج کچھ نئی باتیں کرتے ہیں۔ جی مولا کائنات کی جو زندگی ہے ڈاکٹر، اس میں ہمیں ایک جہت نہیں ملتی کہ چلے مولا کائنات بہت شجاعت اور بہادری میں انہوں نے مقام، یا صرف علم میں تھے، یا صرف بہادری میں تھے، یا صرف وجاہت میں تھے، یا صرف وقار میں تھے، یا صرف سرکار سے نسبت تھی۔ اتنی ساری نسبتیں ایک ساتھ جمع ہیں، تو کوئی بندہ نظر آتا ہے تاریخ اسلام میں جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور سرٹیفکیٹ سرکار دو عالم نے دی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیے، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو فضائل و مناقب حضرت علی میں وارد ہوئیں، لیکن آپ کے سوال کو، اپنے جواب کو سوال سے جوڑتے ہوئے میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، حضور نے فرمایا کہ علی جو منی و انا من العلی۔ اب حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جامع الاذکار بھی ہے، جامع الصفات بھی ہیں، بے شک۔ یعنی سارے انبیاء کرام کا ذکر اپنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت کا ذکر کر لیا تو ایسا ہے کہ آپ نے 1.25 لاکھ نبیوں کا ذکر کر لیا۔ بے شک۔ اسی طریقے سے ہم 1.25 لاکھ نبیوں کی صفات کو، معجزات کو علیحدہ علیحدہ بیان کریں تو ان کی بڑی شانیں ہیں، لیکن چاہیں کہ سارے نبیوں کی صفات کا ذکر ایک ساتھ آ جائے تو صفات مصطفیٰ کا ذکر کر لے، صفات انبیاء کا ذکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور جامع الصفات ہیں، تو فرمایا کہ علی جو منی و انا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ واہ واہ، جب علی جو منی کہہ دیا اس کا مطلب ہے اس صفات کا مظہر حضرت علی بن گئے۔ کیا بات! حضور جامع الصفات ہیں تو حضرت علی بھی جامع الصفات بن گئے، لیکن ظاہر حضور کے بعد نبوت کسی میں نہیں آ سکتی، یہ وصف نہیں آ سکتا۔ لہٰذا جب آپ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی آپ مدینہ کے والی بن جائیں اور میرے بعد جو ہے وہ آپ نظم و نسق سنبھالیں گے۔ اب وہ شجاع، بہادر، ٹھیک ہے نا، انہوں لڑائی کا شوق، اس لیے کہ دوسروں سے لڑائی کا شوق نہیں، اللہ کے دشمنوں سے، تو لہٰذا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جو مقام حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا تھا وہی مقام میرے ساتھ تمہارا ہے؟ کیا بات کہ ہے نا، اخو کا فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں میرے بھائی، آخرت میں میرے بھائی، لہٰذا ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حضور نے تصریح فرما دی اسی حدیث مبارک میں۔ لہٰذا حضرت علی کو جو صفات ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات کا مظہر ہے، سارے صحابہ بھی مظہر ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مظہر خاص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر حضور نے ایک اور حدیث مبارک ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی ایک ایک صفات بیان کر کے سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال، اس کا جواب یہ کہ حضرت علی میں جتنی بھی صفات، ملٹی ڈائمینشنل کوالٹیز جو ہیں، وہ ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی ریفلیکشن ہے، ان کی تجلی ہے، ان کا مظہر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ۔ اس لیے آپ دیکھیے غدیر خم کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی دستار بندی کی، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے النبی اولیٰ بالمؤمنین کی آیت میں، کیا میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں بڑھ کر محبوب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ آپ نے دستار حضرت علی کو پہنائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ دستار جو ہے تمہارے لیے بڑی عظمت والی ہے، اور پھر آپ نے حضرت علی کا باقاعدہ ہاتھ کھڑا کیا، پھر سنو لوگو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اب نبوت کسی کو نہیں جانی تھی، نبوت ختم ہو رہی تھی اور ولایت شروع ہو رہی تھی، تو وہ جو پگڑی تھی، وہ جو دستار تھی حضرت علی کو باندھی گئی، وہ دستار ولایت تھی، کہ نبوت تو ختم ہوئی، نبوت کا فیض اب ولایت سے چلنا ہے، لہٰذا آغاز ولایت کا مقام اگر کسی کو ملا ہے، ابتدائی ولایت کا مقام ملا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ملا ہے۔ اچھا، پھر اس میں دیکھیں نا، بعض چیزیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم 2 × 2 = 4 بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے تو یہ ہے ورنہ یہ ہے،
سرکار نے فرمایا اگر دیکھنا ہو کہ فلاں بندہ مومن ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دو، چہرہ متغیر ہو جائے تو منافق ہے، چہرے پہ رنگت آ جائے، رانائی آ جائے اور شادمانی نظر آئے تو سمجھو کہ وہ مومن ہے. کیسی زبردست بات. ہمارے ایک پنجابی عالم تھے، انتقال فرما گئے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتی اقبال صاحب ٹھیک کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کوڑا اور سونا دیکھنا ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دو. اچھا ٹھیک ہے نا، جو کوڑا ہوتا ہے علی کے ذکر سے اس کا چہرہ اور کوڑا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو کوڑا جاتا کس ہے. کو کہتے ہیں پنجابی؟ کوڑا سیاہ پر، سیاہ پر. سیاہ، ٹھیک ہے نا. اور مقصد بدگمان، چہرہ بگڑ جانا، ٹھیک ہے نا. اور اگر علی کا ذکر چھیڑنے سے جس کا جمال اور بڑھ جائے تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ محب علی بھی ہے، محب نبی بھی ہے. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی محب علی ہو اور محب نبی نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی محب نبی اور محب علی نہ ہو، علی سے محبت نہ کرتا ہو. لہٰذا یاد رکھ لیے کہ اور وہ جو حدیث آپ نے پہلے کہتے ہیں نا جس کا میں اس کا، ہاں تو جو مجھ سے محبت کر رہا ہے وہ سمجھ لے ادھر بھی کرنی پڑے گی. ہاں. اور دیکھیے یہ جو قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. حالانکہ یہ کہا جائے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اگر کچھ معلوم نہ ہو تو اہل علم کے پاس چلے جاؤ. لیکن علم کا معاملہ یہ کہ علم کا تعلق عقل سے ہے اور ذکر کا تعلق سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا کہ نحن اہل الذکر، ہم اہل ذکر ہیں. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دے اگر کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو علی کے دروازے پر چلے جاؤ یا علی کی اولاد پر چلے جاؤ. اس لیے دیکھیے دو شخصیتیں ہمیں اس کائنات میں ملتی ہے جنہوں نے کہا کہ فَاسْأَلُوا عَنِّي شِئْتُمْ، ٹھیک ہے نا، مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا، جو کچھ پوچھنا، اما شئتم، جو کچھ جاننا چاہتے ہو مجھ سے جانو. یا تو نبی نے کہا یا علی نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ القرآن کی کون سی آیت، اس کا کیا مصداق ہے، کیا محل ہے، شان نزول کیا ہے، رات میں آئی دن میں آئی، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا پھر ہمارے ہاں بھی ہے نا کچھ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، یار ڈاکٹر جمیل راٹھور آئے نا ذرا میں ٹیسٹ کرو ان سے یہ بات پوچھ کر. شبیر ابو طالب کو یہ پتہ ہے نا بہت باتیں کرتا ہے، اس سے یہ ٹیسٹ کرو. کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ مولا کائنات کو لوگوں نے ٹیسٹ بھی کیا. اچھا ذرا اس کا جواب دیں. تو منطق بھی بتا رہے ہیں، فلسفہ بھی بتا رہے ہیں، عقلی دلائل بھی دے رہے ہیں، شرعی معاملات بھی بتا رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ علم ہے تو کسی ایک خاص شعبے میں یا ایک خاص ذہن کے لوگوں کو ہی قائل کر سکتے ہیں، جس ذہن کا بندہ آ جائے. اب دیکھیں نا، وہ بزلہ سنجبی واقع ہوئے تھے، مزاح کیا کرتے تھے. حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی کہ حضور کی خدمت میں کچھ کھجور پیش کیے گئے اور صحابہ کرام کھا کھا کر گٹھلی جو حضرت علی کی طرف کرتے تھے. تو بعد میں کہا کہ دیکھیے ساری حضرت علی نے کھائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی کھائی ہے، آپ گٹھلیوں سمیت کھا گئے اور میں نے جو ہے گٹھلیاں ادھر رکھ دی. اور ایک اور مقام پر حضرت علی درمیانہ قد تھے. حضرت عمر بلند و والا، صدیق اکبر کا قد بھی نکلتے ہوئے، تو تینوں ساتھ جا رہے تھے. منظر یہ تھا کہ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف اور بیچ میں حضرت علی جا رہے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عربی کا جو لنا ہے نا اس کی شکل بن گئی، لام نون الف لنا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی شکل بن گئی. تو آپ نے فرمایا، حضرت علی نے فوراً جواب دیا کہ دیکھیے اگر لام ہٹا دینا، ٹھیک ہے نا، تو اگر نہ رہ جاتا ہے، لہٰذا اگر میں ہٹ گیا تو پھر نہ رہ جائے گا. تو آپس میں ان کے مزاح بھی ہوا کرتے تھے. حضرت علی برجستہ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور بہت ساری جگہ پر لولا کا ہلاک عمر لولا کا علی، ٹھیک ہے نا، ہلاک عمر لولا کا علی، یہ حدیث مبارک ایک فیصلہ آیا اور پھر حضرت عمر بن خطاب کرنے لگے تو حضرت علی نے تصحیح فرمائی تو آپ نے یہ کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس حد تک تو علم کے باب کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہمیں بلند و بالا، ممتاز اور نمایاں نظر آتے ہیں، جن کا اعتراف اصحاب رسول خلفائے راشدین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، ٹھیک ہے نا، حضور نے 17 نمازوں میں ان کو اپنا امام بنا دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب بیعت کی تو کہا کہ جن کو نبی نے دین کا امام بنا دیا تو ہم دنیا میں ان کی امامت کو کیوں نہ مانیں. یعنی فراست بھی ہے، کشادت دلی بھی ہے، انکساری بھی ہے، پھر ڈٹ جانا بھی ہے. اچھا آپ نے اولاد کا تذکرہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مولا کائنات، پھر ان کی اولاد، ایک رنگ نظر آتا ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ گئی جب امام
حسین کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ یزید کی آپ بیعت کر لیں، اور والی مدینہ نے اپنے ہاں بلایا اور کہا کہ دیکھیں وہ یزید بہت پریشر کر رہا ہے، آپ اس کی بیعت کرتے، تو آپ نے کتنی زبردست بات کی، اسی تربیت کی جس کا آپ نے تذکرہ کیا۔ امام حسن نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ اترتے ہیں فرشتے، واہ، تو میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لائن، بے شک ہمارے گھر پہ اترتے ہیں فرشتے، اب تم سوچو کہ میرے گھر پہ فرشتے اترتے میرے جیسا یزید کی جیسے کی بیعت کر لیں، اب یہ جملہ تاریخی ہو گیا۔ بے شک ایسا ہی مطلب سمجھانے کے اور بھی بہت سے طریقے تھے، لیکن روحانیت اور مقام یہ بھی نہیں کہا میں بس کیا کریں، ہمارے گھر میں تو اترتے ہیں فرشتے، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی زندگی، ان کی ہستی پر گفتگو ہو رہی ہے، تذکرہ ہو رہا تھا ان کی اور ان کے اولاد کی حیات پر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، تربیت کا جو عنصر ہے کہ سرکار نے مولا کائنات کی، مولا کائنات نے اپنے بچوں کی، یہ آج کل کے والدین کو کیا سبق دیتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے تربیت کی؟ لوگ بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، لوگ بچوں کو کسی ایسی اسکول میں بھیج دیتے ہیں 12 گھنٹے وہاں پڑے رہیں، کتنا زیادہ کنیکشن ہے اس کا؟ دیکھیے یہی تو اصل کنیکشن ہے، تربیت تعلیم سے بہتر ہوتی ہے۔ تعلیم آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جناب کمانا کس طرح ہے، محنت کس طرح کرنا ہے، انوویشن کس طرح کرنا ہے۔ تربیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سوسائٹی میں آپ کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر اس کے پاس کردار نہ ہو تو اس کا علم فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان دہ بن جاتا ہے۔ علم کے ساتھ کردار کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کردار آتا ہے تربیت سے، علم آتا ہے کتابوں سے، لہذا تربیت کا تو انسانی زندگی میں بڑا دخل ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین جب پیدا ہو گھٹی پلائی آپ نے، ٹھیک ہے نا، اور میں یہ سمجھتا ہوں صبر کا دودھ پلایا گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ جب تم نکلو گے بقائے اسلام کی خطر، تو پھر راستے کے کانٹے بھی چبھیں گے اور خاردار بھی تمہارے پیراہن کو تار تار کریں گے، اور پھر کلمہ گو مسلمان تمہیں تیروں سے چھلنی کریں گے، لیکن جب ایسا وقت آئے تو پھر نانا نے جو تمہیں کاندھے پر سواری کرائی ہے اس وقت کو یاد کر لینا، انہوں نے تمہیں گرنے نہیں دیا، آج تم نبی کے دین کو نہ گرنے دینا۔ یہ تربیت تھی کہ میں نے تمہیں صبر کا دودھ پلایا ہے، میں نے تمہیں تحمل کی گھونٹی پلائی ہے۔ تو اب جب ایسا ہو کہ جب کربلا کے اندر میرے دین کو بچانے کا معاملہ آئے اور صبر کا ہو، تو تم کوہ استقامت بن جانا، تم پیکر استقامت بن جانا، یہاں تک کہ جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن ظالم کے سامنے اطاعت نہ کرنا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب ضرب لگی ہے، اس کے بعد جو آپ نے آخری وصیت کی ہے حسنین کریمین کو کہ دیکھو میرے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ تمہارے پیچھے لگ جائیں، زندگی مشکل ہو جائے، اور حسن سے امام حسین سے کہا کہ حسین میں تمہیں بتاتا رہا ہوں کہ شہادت ہوگی، سارے واقعات بتائیں، ایسا موقع آ جائے تو تم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہو، اپنے نانا کے دین کی باعث ہزیمت نہ بن جانا، بلکہ اپنے نانا کے دین کی عزت کا سبب بن جانا، اپنے پائے استقامت پر لغزش نہ آنے دینا، کوہ گرا بن کر استقامت کا پیکر بن جانا۔ وصیت بھی کر رہے ہیں تو نہ مال کی کر رہے ہیں کہ میری وہ جگہ ہے اس کو بیچ کے یوں کر دینا، یہ گھر ہے، کچھ نہیں، وصیت بھی کر رہے ہیں تو دین کی کر رہے ہیں، کیونکہ تربیت آ رہی تھی پیچھے، دین کی کر رہے ہیں اور رونے سے منع کر رہے ہیں۔ آخری دنوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 3 لقمے کھاتے تھے، ایک رات حضرت امام حسن کے گھر پہ، ایک امام حسین کے، اور ایک عبداللہ بن جعفر کے گھر پر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے گھر پر ایک ایک رات قیام کرتے تھے اور 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا جاتا کہ بابا جان آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں، کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے، اور روزے رکھ رہے ہیں 3 لقموں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا لیلۃ لیلتان، 1 یا 2 راتوں کی بات ہے بس، ٹھیک ہے نا، اب 1 یا 2 راتوں کی بات ہے، وعدے والی رات آنے والی ہے۔ اور آپ نے اپنے محفل میں عبد الرحمن ابن ملجم لعین الدنیا والآخرہ کو آپ کو اس کی جانب کر کے کہتے تھے کہ میرا دشمن نہ جانے کس چیز کا انتظار کر رہا ہے، اسے جو کام کرنا ہے کیوں نہیں کر گزرتا، اس نے میری اس داڑھی کو خون سے تر کرنا ہے۔ میرے نبی نے، میرے آقا نے بتا دیا کہ علی وہ کون سا لمحہ ہوگا جب ظالم تمہیں یہاں ضرب لگائے گا اور تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لعین الدنیا، لعین ترین شخص وہ تھا کہ جسے ناقہ صالح کی کونچے کاٹ ڈالی، شہید کیا، اور میری امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تمہیں لہو لہان کرے گا، شہادت کا سبب بنے گا۔ اچھا آپ نے شہادت کا تذکرہ کیا، تو ایک اور بات، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں موجودہ دور سے اس کو کنیکٹ کرنے کی، کہ مولا کائنات نے یہ بتایا اپنے اصحاب کو، دوستوں کو، کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا، اور وہ میرے آس پاس ہی ہے،
تو ساتھیوں نے کہا آپ ابھی حکم کریں ہم اسے قتل کر دیں. تو فرمایا ابھی تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ہاں ابھی سے اس نے کوئی ابھی تو اس نے مجھے قتل کیا ہی نہیں, بھلے مجھے معلوم ہے کہ کرے گا لیکن ابھی تو اس نے گناہ کیا نہیں, تو میں تمہیں کیسے کہ اسے قتل کرے. یہ بات ڈاکٹر صاحب آج ہمیں کیسے بتاتی ہے؟ آج تو ہمیں پتہ چل جائے فلاں بندہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو وسائل ہے سب لگا دو اس پہ, اس کو جان سے مارو. اب تو آج کل تو دنیا پریمپٹیو میجرز کی طرف جاتی ہے ہاں کہ ہر چیز کو روکو ہاں اس سے پہلے کہ حادثہ ہو جائے, ہاں اور روکنا چاہیے, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ کمال مقام پر فائز تھے, انہیں پتا تھا یہ ہونا ہے. ہاں اور دیکھیے یہ ان کا مقام عدل تھا کہ ان کے پتہ ہے کہ سامنے آج کا اگر کوئی حاکم ہوتا تو اس کی نسلوں کو چک لیتا, اللہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے زندان سلاسل کر دیتا, اللہ ٹھیک ہے نا, سلاسل زندہ کر دیتا, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا. اور ہو رہا ہے آج بھی زمانہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ تھوڑی تھوڑی بات پہ, تھوڑے تھوڑے جملوں پر جو ہے وہ گھروں کے اندر نقب لگائی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ کمال صاحبان عدل تھے, اور عدل کی بات آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک بڑے مقرب ان کے چاہنے والے تھے ابو الدوئلی, آپ نے ان کو جج بنا دیا. اچھا اور تھوڑے دن کے بعد آپ نے انہیں معزول کر دیا. اچھا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, میرا کیا ایسا آپ نے عمل دیکھا, میں تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہوں, بے انصافی نہیں کی, سائل کو صحیح جو ہے اس کا حق دیتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس پر تمہارا اعتراض نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب مدعی یا سائل کوئی سوال کرتا ہے تمہاری کورٹ کے اندر آ کر, تو تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے. اچھا تو وہ فریادی کیا فریاد کرے گا, تمہاری آواز اس سے زیادہ بڑھ گئی. لہٰذا جب ایک جج کی آواز سائل کی آواز سے بڑھ جائے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سنت ہے, ان سے منصب سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ. اور ایک مقدمہ آ گیا حضرت عمر کی عدالت میں, حضرت علی جو ہے اس میں مدعا علیہ تھے, ان پر الزام تھا کسی چیز کا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کٹہرے میں بلانے کے لیے حضرت علی کو وہ جو ہے مدعی کے ساتھ بٹھا دیا, اور پھر فرمایا اے ابو الحسن آپ کیا فرماتے, کٹہرے میں نہیں بلایا, اور ابو الحسن کہہ کر پکارا. تو حضرت علی کے چہرے پر شکن آ گئی. بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ علی, میں نے جب تمہیں پکارا تو چہرے پہ شکن کیوں آ گئی, ناراض کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ اے امیر المومنین, آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کر پکارا, اس کو نام لے کر پکارا, اور عرب میں کنیت کے ساتھ پکارنا اس کا مطلب ہے آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں. تو آپ جب ایک دوسرے کے ساتھ لیول نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پکاریں گے, عزت کے ساتھ مجھے پکاریں گے, اس کا مطلب یہ آپ نے تو حق تلفی کر دی ہے. یعنی مجھے عزت سے پکارا تو اس کو بھی پکارنا چاہیے, اس کو بھی پکارنا چاہیے تھا, یا دونوں کا نام لے کر. یہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ اور ٹکی باتوں کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سمجھتے تھے کہ عادل کے بجائے بے عادلی ہو گئی, انصاف کے بجائے بے انصافی ہو گئی. یہ وہ صاحبان پیکر تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے کیسے کیسے اپنے بندے پیدا کیے جو آج کے دور میں ان کی مثال تو درکنار, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اچھا, شہادت کی جو آرزو ہے, آخری سوال کرتے ہیں, شہادت کی جو آرزو ہے یہ بھی انہی کا خاصہ ہے. آج اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں اے اللہ مجھے شہادت کی زندگی, شہادت کی موت عطا فرما, تو گھر والے کہیں گے ابو کیا مانگ رہا ہے. اسی طرح دوستوں میں کہیں کہ یار اللہ کرے کہ میں اللہ کی راہ میں مجھے کوئی گولیاں مار دے, تو دوست کہیں گے بھائی اس کے ساتھ نہ جاؤ, اس کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھیں گے تو ایسا ہی ہوگا, اس کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے بھی تو. اچھا, یہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں انہوں نے تو شہادت کی آرزو بھی کی, کبھی ڈرے بھی نہیں, اور بلکہ مقابلہ ہوتا تھا کہ پہلے میں جا کے جان جو ہے وہ نچھاور کروں گا مذہب پر یا دین پر یا سرکار پر. یہ جذبہ کیسا ہے اور آج یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو اصحاب رسول کو شہادت کی آرزو اور تمنا کرتے ہوئے دیکھا. واہ, یہ نبی کے صحابہ بڑے عجیب تھے. ان کے افعال میں, اعمال میں کردار مصطفیٰ, ان کے زبانوں پر نعت مصطفیٰ, ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ, اور ان کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ ہوتا تھا, اور ہنستے ہنستے قدم مصطفیٰ میں جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ لمحہ کیسا ہوگا جب تیری داڑھی خون سے تر ہوگی اور تجھے شہید کر دیا جائے گا, تو علی صبر کرنا,
تو حضرت علی مسکراتے ہیں یا رسول اللہ میں صبر نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا. واہ واہ اور پھر آپ نے شہادت کی بشارت دی ہے تو یہ میرے لیے تو صبر سے بڑھ کر مقام ہے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما رہا ہے. ہاں 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 میں ایسے عالم میں کہ جب میرے جسم سے خون ہی خون ہوگا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاؤں گا. واہ واہ تو اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہوگا. واہ واہ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے حبیب کے دیار مدینہ میں شہادت عطا فرما. مدینے سے حضرت عمر مدینے سے باہر نہیں جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے زمانے میں اگر کوئی مکہ کو مدینے سے افضل کہہ دے تو وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے تھے, دوڑنے کے لیے دوڑتے تھے اس کو, اس لیے کہ وہ ایک جدول ہے پورا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین مقام وہ بنایا جہاں جس میں محمد مصطفیٰ مس کر رہا ہے, وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مساجد کو دیکھیں اس کے بعد کعبۃ اللہ ہے, اس کے بعد مسجد حرام ہے, اس کے بعد مسجد نبوی ہے, اس کے بعد مدینہ منورہ ہے, اس کے بعد مکۃ المکرمہ ہے, اور پھر مسجد اقصیٰ ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد جنت البقیع ہے, پھر جنت المعلیٰ ہے, پھر کثیب احمر ہے. یہ جدول ہے. لہٰذا وہ صحابہ کرام تو شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے. حضرت خالد بن ولید آپ یہ دیکھیں پوری زندگی شہادت کی آرزو کرتے رہے, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جنگ میں جانے سے یہ ڈرتا ہے کہ جنگ میں جان چلی جائے گی تو خالد بن ولید بھی آج بستر پر انتقال نہ کرتا, میدان جنگ میں اس کو شہادت نصیب ہوتی. آخری کلمات آخر یوم علی پہ پیغام. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو پیغام ہے وہ پیغام عفو و درگزر ہے, وہ پیغام محبت ہے, وہ پیغام استقامت ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ پیغام ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ علی دو طبقے تیری ذات کو لے کر تباہ ہوں گے, ایک تیری محبت میں تباہ ہو جائے گا, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں بھی دو گروہ تباہ ہو گئے, یہودیوں نے نفرت کی, نفرت میں تباہ ہو گئے, عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا, تباہ ہو گئے. فرمایا علی تیرے لیے بھی دو ایسے ہوں گے جو ایک محبت میں تباہ ہوگا, ایک تیری نفرت میں تباہ ہوگا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم باقاعدہ یہ نصیحت کیا کرتے تھے, اور اپنے خود ممبر پر بیٹھ کر اشجع الناس کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا کرتے تھے, اور خلفاء کہہ کر ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. تو اتحاد امت کا پیغام, واہ, اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور انتشار کا دور تھا, ٹھیک ہے نا. کسی نے حضرت علی سے کہا کہ علی عمر کے دور میں بڑا امن تھا, آپ کے دور میں بڑی بے امنی ہے. تو آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم. ہاں, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ پیغام دیا جو تمہارے مشیر ہوں, جو امت میں افتراق اور انتشار ڈالنے کا باعث بنے, تو تمہیں انتشار اور افتراقی لوگوں سے بات نہیں کرنا, تمہیں اتحاد امت کا پیغام دینا ہے. لہٰذا آج جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب جب حضرت علی کو مانتے ہیں واہ واہ, تو علی کو مان لیا, تو علی نے جن کو مانا آپ ان کو بھی مانے نا. کیا بات, کیا بات. حضرت علی نے صدیق اکبر کی بیعت کی, آپ ان کو بھی مانے. حضرت عمر کی بیعت کی, عثمان کی بیعت کی, ان کو مانے. حضرت علی نے حضور کو اپنا نبی اور آخری نبی مانا. واہ واہ, حضرت نہ نبوت میں شرک کیا نہ الوہیت میں شرک کیا. واہ واہ. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کے ماننے والے علی کو مانے, اور حسین کے ماننے والے حسین کو مانے. ہم سب ماننے والے ہیں. اور میرے حسین نے تو کربلا میں سر کٹواتے وقت بھی نماز پڑھی. تو میں بس وقت یوں کہوں گا, کہتی ہے مفتیان دین سے اب تک یہ کربلا, بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. اللہ, تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی, اور میرا حسین ساری شریعت بچا. شریعت بچا کے. بہت بہت شکریہ آپ کا.